اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ یہ سورۃ الاعراف ہے اور یہ ہو گئی تھی جی 36 تک، آیت نمبر 36 تک ہو گیا تھا۔ 36 8واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 36 سے آگے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، او كذب بآيات یا جھٹلائے اس کی آیات کو، اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ نے نبی نہیں بھیجے، پیغمبر نہیں بھیجے، آیات کو جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا ان کا حصہ، من الکتاب جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا، کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی رسول کی بات نہیں مانتے، آسمانی کتاب کی بات نہیں مانتے، جو اللہ نے سزا لکھی ہے وہ ان کو مل کر رہے گی، یہ مطلب ہے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا حصہ ملے گا، من الکتاب لکھا ہوا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے، ہمارے قاصد مراد ہے فرشتے، یتوفونہم ان کو فوت کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو یہ فرشتے آ کر کہیں گے قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، این کہاں ہے، ما کنتم تدعون جن کو تم پکارتے تھے، جن کے نعرے لگاتے تھے غیر اللہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کہاں ہے، کدھر ہے؟ اللہ کو بھی نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانا، نہ قرآن سے رہنمائی لی، نہ حدیث سے لی، کدھر ہے؟ کس کی رہنمائی پہ چلتے رہے، وہ کہاں ہے؟ قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، آج کوئی کام نہیں آ رہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور یہ لوگ گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر، کیا گواہی، انہم کانوا کافرین، کے تو کافر تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم تو کافر رہے ہیں، ساری زندگی کفر میں گزاری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے نا وہ بھی مسلمان ہو کر مرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں سب کچھ مانتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ 14ویں پارے کا آغاز بھی ایسے ہی ہے، ربما یود الذین کفروا، بہت سارے کافر کہیں گے کہ کاش لو کانوا مسلمین، مسلمان ہوتے۔ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ 30واں پارہ ہے نا، اس کی پہلی صورت ہے سورۃ النبا، اس کی آخری آیت ہے۔ کافر کہیں گے یا لیتنی، ہائے افسوس، کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے، انسان ہی نہ ہوتے۔ تو یہ کہیں گے سب کچھ گم ہو گیا جی، سارے فلسفے، ساری منطق، ساری باتیں اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، سب گم۔ قالت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، داخل ہو جاؤ فی ایسے گروہوں کے اندر، یہ جمع ہے امت کی، ایسے گروہوں کے اندر داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، من الجن جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار آگ کے اندر، تو آگ کے اندر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ شریعت سے ناواقف، اللہ رسول سے ناواقف، اور اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، تو یہ داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے سارے۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم، اب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، پہلوں اور پچھلوں کی۔ کلما دخلت امت، جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گا اپنے جیسے گروہ۔ اخت ویسے عربی زبان میں بہن کو کہتے ہیں، صحیح ترجمہ، لیکن اس کو کہتے ہیں ہم مثل کے لیے بھی اخت بولا جاتا ہے، مثل مشابہ جو چیز ہوتی ہے نا،
ملتی جلتی، اس کے لیے اخت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کسی چیز کے بارے میں، یہ اسی کی بہن ہے، کوئی چیز اس سے ملتی جلتی ہے نا، بھائی یہ دے دیا وہ دے دیا، بھائی یہ بھی اسی کی بہن ہے۔ تو ہماری اردو میں بھی کسی حد تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی بہن ہے۔ تو عربی زبان میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے، کلما دخلت امت، جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت، کوئی گروہ، لعنت اختہ، تو وہ لعنت کرے گی اپنے ہم نسلوں پر، پہلوں پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب آپس میں یہ سارے ملیں گے نا، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گے اخرا پیچھے والے، لاولاہم اپنے سے پہلوں کے، پہلوں سے مراد یا تو یہ جو جہنم میں پہلے آ گئے ان کے بارے میں کہیں گے، یا پہلوں سے مرادیں بڑے، ان کے جو غلط قسم کے پیر تھے اور عالم تھے، رہبان، راہب، اور جنہوں نے گمراہ کیا، یا باقی جو لوگ ہیں کسی چودھری کے پیچھے لگ گئے، کسی حکومت کے پیچھے لگ گئے اور اس کی خواہ مخواہ نجائز حمایت، یہ مراد ہے۔ تو کہیں گے بعد والے لأولاہم اپنے سے پہلے والوں کے لیے جو ان کے بڑے تھے یا جو پہلے جہنم میں، ربنا اے ہمارا رب، ہؤلاء یہ لوگ ہیں، اضلونا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یہ ہمارے بڑے تھے، پیشوا تھے، پہلے تھے، ہم نے ان کو اپنا بڑا بنایا تو انہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو یہ اصل مجرم ہے ہمارے، خود بھی مجرم، ہم سے بھی جرم کروائے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، سب کے لیے ڈبل ہے، سب کو ڈبل ہی ملے گا، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ لیکن تمہیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں، یا برابری ہوگی۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے پہلے والے اپنے پچھلوں سے، پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے، بڑے پیشوا کہیں گے گمراہ قسم کے، جواب میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہمیں تم پر کوئی فضیلت تو نہیں تھی، کیوں ہمارے پیچھے لگ گئے، کیوں آپ نے ہماری اتباع کی، کیوں ہماری بات مانی، ہمیں کوئی تم پر فضیلت تو نہیں تھی کہ ہمارے پاس کوئی سیکورٹی گارڈ تھا، کوئی تھانہ تھا، کوئی پولیس والا تھا کہ بھئی تم نہیں مانو گے، خود تم آتے رہے، جب گٹھا بنتا رہا، ہمارا کام بھی چلتا رہا، تو جبر تو نہیں تھا، سوچ لیتے دنیا میں، غور و فکر کر لیتے۔ فما کان لکم علینا من فضل، نہیں تھا ہمیں تم پر کوئی فضل، کوئی بڑائی، کوئی برتری، بس فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو گئے، ہم ہیں یا آپ ہیں، پیر ہیں یا مرید ہیں، استاد ہیں یا شاگرد ہیں، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، جو تم حرکتیں کرتے رہے ہو، جو تم نے کمایا ہے نا، اب یہ چکھنا ہی چکھنا ہے، جی ہم ہیں یا آپ ہیں، تو غلطی تو سب سے ہوئی ہے، تو اب عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔